الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين اما بعد۔ معزز سامعین کرام، آج میں ذکر بالجہر پر چند دلائل پیش کروں گا، اور جو لوگ ذکر بالجہر پر اعتراضات کریں گے اس کے جوابات بھی ہم کریں گے، لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگ اس چینل میں نئے آئے ہو تو برائے مہربانی ہمیں سپورٹ دے اور ہمارا اس چینل کو سبسکرائب کرے۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔ تو سب سے پہلا دلیل قرآن پاک سے، قرآن پاک کی آیت ہے وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ۔ سورۃ اعراف 205 نمبر آیت ہے، اور ترجمہ یہ ہے اور اپنے رب کو اپنے دل میں عاجزی اور خوف کے ساتھ یاد کرو اور بلند آواز سے کم۔ وضاحت یہ ہے اس آیت کی، یہ آیت جہری ذکر کی نفی نہیں بلکہ حد سے زیادہ چیخنے سے منع کرتی ہے۔ اگر جہری ذکر ممنوع ہوتا تو دون الجہر کا لفظ بے معنی ہوتا۔ یہ پہلا دلیل ہے۔ دوسرا دلیل اجتماعی ذکر کی اجازت ہے۔ قرآن پاک کی آیت ہے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ۔ سورۃ نساء 103 نمبر آیت ہے۔ جب نماز پوری ہو جائے تو اللہ کا ذکر کرو، کھڑے، بیٹھے اور لیٹے۔ اطلاق یہاں پر صحابہ کرام اس آیت پر بلند آواز سے ذکر کیا کرتے تھے۔ اب ہم صحیح احادیث سے دلائل پیش کریں گے اور واضح کریں گے یہ کہ جہری ذکر یہ ہے۔ صحابہ کرام کا نماز کے بعد جہری ذکر، صحابہ کرام کہتے ہیں، فرماتے ہیں كُنَّا نَعْرِفُ انقضاء صلاة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالتکبیر۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں یہ حدیث موجود ہے۔ کہتے ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ختم ہونے کو تکبیر کی آواز سے پہچان لیتے تھے۔ تو یہ صاف دلیل ہے کہ ذکر بلند آواز سے ہوتا تھا۔ چوتھی دلیل نبی علیہ السلام کا جہری ذکر کی ترغیب دینا۔ یقول اللہ تعالی انا مع عبدی اذا ذکرنی فإن ذکرنی فی ملا ذکرته فی ملأ خیر منہم۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے، اگر بندہ میرا ذکر مجمع میں کرے تو میں اس کا ذکر اس سے بہتر مجمع میں کرتا ہوں۔ مجمع یعنی جہری اور اجتماعی ذکر اس سے مراد ہے۔ 5 نمبر دلیل حلقہ ذکر پر نبی علیہ السلام کی خوشی۔ ما اجلسکم قالوا جلسنا نذکر اللہ فقال ابشروا۔ صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے، نبی علیہ السلام نے کہا تم کیوں بیٹھے ہو؟ کہا ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ صحابہ کے جماعت بیٹھے ہیں اور ذکر کرتے ہیں، تو نبی علیہ السلام تم کیوں بیٹھے ہو؟ تو اس نے کہا ہم اللہ کے ذکر کر رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا خوش ہو جا، یعنی خوش ہو جا۔ یہ ذکر اجتماعی اور جہری تھا۔ دلیل نمبر 6 صحابہ کرام کا بلند آواز سے تلبیہ۔ افضل الحج العج والسج۔ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، حج کی فضیلت بلند آواز سے تلبیہ اور قربانی ہے۔ تلبیہ معنی ذکر اور بلند آواز۔ آثار صحابہ سے یہ بھی ملتا ہے جہری نماز۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رفع الصوت بالذکر حین ینصرف الناس من المکتوبۃ کان علی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، فرض نماز کے بعد بلند آواز سے ذکر نبی علیہ السلام کے زمانے میں ہوتا تھا۔ 8 نمبر دلیل حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہ تکبیر بلند آواز سے کہتے یہاں تک کہ مسجد گونج اٹھتی۔ مصنف ابن ابی شیبہ کی یہ روایت ہے۔
ائمہ فقہ کے اقوال، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کہتے ہیں الجہر بالذکر جائز اذا لم یکن ریاء ولا اذن۔ فتاوی ہندیہ میں یہ ہے جہری ذکر جائز ہے، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کہتے ہیں جب ریا اور ایذا نہ ہو۔ امام شافعی رحمہ اللہ کہتے ہیں میں ذکر کو بلند بھی درست سمجھتا ہوں اور آہستہ بھی۔ امام نووی رحمہ اللہ کہتے ہیں جہری ذکر احادیث صحیحہ سے ثابت ہے، شرح مسلم میں یہ لکھا ہے۔ اسی طرح اکابرین علماء دیوبند کے دلائل، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ لکھتے ہیں الجہر بالذکر جائز بل مستحب احیانا اذا خلا عن الریاء والتشویش۔ اضافات یومیہ میں یہ لکھا ہے بلند آواز سے ذکر جائز بلکہ بعض اوقات مستحب ہے بشرطے کہ اس میں ریا اور شور نہ ہو۔ وضاحت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے جہری ذکر کو بدعت نہیں کہا بلکہ شرائط کے ساتھ مستحب کہا۔ اسی طرح شیخ الہند محمود الحسن رحمہ اللہ دیوبندی فرماتے ہیں لم یثبت تحریم الذکر بالجہر بل ثبت من فعل النبی صلی اللہ علیہ نبی علیہ السلام والصحابہ۔ ملفوظات شیخ الہند میں لکھا ہے جہری ذکر کی حرمت ثابت نہیں بلکہ نبی علیہ السلام اور صحابہ کے عمل سے اس کا ثبوت ملتا ہے۔ اسی طرح حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ لکھتے ہیں اپنے فتویٰ میں فتاوی رشیدیہ میں الذکر بالجہر بعد الصلاۃ ثابت بالاحادیث الصحیحۃ، نماز کے بعد بلند آواز سے ذکر صحیح احادیث سے ثابت ہے۔ اسی طرح مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمہ اللہ لکھتے ہیں رفع الصوت بالذکر لیس ببدعۃ وقد نص علیہ الائمہ۔ بذل المجول شرح سنن ابی داود میں لکھا ہے کہ ذکر میں آواز بلند کرنا بدعت نہیں، ائمہ نے اس کی تصریح کی ہے۔ اسی طرح علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ لکھتے ہیں الاحادیث فی الجہر بالذکر متواتر المعنی۔ فیض الباری علی صحیح البخاری میں لکھا ہے جہری ذکر کے بارے میں احادیث معنوی تواتر تک پہنچی ہے۔ اسی طرح امام مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ فتویٰ میں لکھتا ہے معارف القرآن میں لکھا ہے ذکر اللہ بالجہر جائز ومن سمع بدعۃ فقد اخطأ۔ معارف القرآن میں لکھا ہے کہ اللہ کا ذکر بلند آواز سے کرنا جائز ہے اور جو اسے بدعت کہے وہ غلطی پر ہے۔ اسی طرح دارالعلوم دیوبند کا متفقہ فتویٰ یہ ہے کہ الذکر بالجہر ثابت من السنۃ ولا انکار فیہ اذا کان بلا اذن۔ فتاوی دارالعلوم دیوبند میں لکھا ہے جہری ذکر سنت سے ثابت ہے اگر ایذا نہ ہو تو اس پر انکار نہیں۔ اور جو لوگ علماء ذکر بالجہر پر اعتراض کرتے ہیں یا اعتراض یہ کرتے ہیں جہری ذکر یہ بدعت ہے، ہم جواب دیتے ہیں جو چیز نبی علیہ السلام سے ثابت ہو، صحابہ سے ثابت ہو، ائمہ اربعہ سے ثابت ہو، وہ بدعت نہیں ہوتا۔ دوسرا اعتراض یہ کرتے ہیں کہ آہستہ ذکر افضل ہے، تو افضل ہونا ناجائز ہونا، ذکر خفی ذکر افضل ہو سکتا ہے مگر جہری ذکر سنت سے ثابت ہے، یہ بدعت نہیں ہو سکتا۔ تیسرا اعتراض یہ کرتے ہیں اس سے شور ہوتا ہے، جواب دیتے ہیں علماء دیوبند بھی چیخ و پکار کے خلاف ہے لیکن اعتدال کے ساتھ ذکر جہری ذکر سنت ہے۔ اور اسی طرح اور اعتراضات بھی یہ لوگ کرتے ہیں، اعتراض کرتے کہ ذکر جہری بدعت ہے وغیرہ، تو یہ ہو